بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے باب میں جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ تشریح: دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ یہ تمثیل کی زبان میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، یعنی اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو تو گھبراہٹ کی بنا پر وہ اپنے بچے کو بھول جائے، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہو تو شدت ہول سے اس کا حمل ساقط ہو جائے۔ ہماری دنیا میں جو بھونچال آتے ہیں وہ قیامت کے واقعے کا ہلکا سا نمونہ ہے۔ قیامت کا سب سے بڑا بھونچال جب آئے گا تو آدمی ہر وہ چیز بھول جائے گا جس کو اہمیت دینے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن کو بھولا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنی عزیز ترین چیز بھی اس دن اس کو یاد نہ رہے گی۔ پیغمبر کی بات علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ دلائل سے اس کو ثابت شدہ بناتا ہے، مگر جو لوگ اپنے سے باہر کسی صداقت کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے وہ اپنے کو برسر حق ظاہر کرنے کے لیے پیغمبر کی بات میں جھوٹی بحثیں نکالتے ہیں۔ اس قسم کی روش خدا کے مقابلے میں سرکشی کرنے کے ہم معنی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بحثوں کو حق کا پیغام نہ ماننے کے لیے عذر بنائیں وہ گویا شیطان کو اپنا مشیر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بے خوفی کی نفسیات آدمی کو اس سے محروم کر دیتی ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور اس کا اعتراف کرے۔ وہ نہایت آسانی سے شیطان کا معمول بن جاتا ہے۔ ایسا آدمی صرف قیامت کی چنگھاڑ سے جاگے گا، مگر قیامت کا زلزلہ ایسے لوگوں کے لیے صرف جہنم کا دروازہ کھولنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب
إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ تشریح: آخرت کی زندگی کے بارے میں آدمی کو اس لیے شبہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انسان مر چکا ہوگا تو وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، مردہ کائنات دوبارہ زندہ کائنات کیسے بن جائے گی؟ اس شبہ کا جواب خود ہماری دنیا کی ساخت میں موجود ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک حالت کا دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا ہے۔ وہ چیز جس کو ہم زندہ وجود کہتے ہیں وہ حقیقتاً غیر زندہ وجود کا تغیر ہے۔ انسانی جسم کا تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ لوہا، کاربن، کیلشیم، نمکیات، پانی اور گیسوں وغیرہ سے مل کر بنا ہے۔ انسانی وجود کے یہ مرکبات سب کے سب بے جان ہیں، مگر یہی غیر ذی روح مادے
تبدیل ہو کر ذی-روح اشیاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور انسان کی صورت میں چلنے لگتے ہیں۔ پھر جو انسان ایک بار غیر زندہ سے زندہ صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ اگر دوبارہ غیر زندہ سے زندہ حیات میں تبدیل ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اسی طرح زمین کے سبزے کو دیکھیے، مٹی یا دوسری جن چیزوں سے ترکیب پا کر سبزہ بنتا ہے، وہ سب کی سب ابتداً ان خصوصیات سے خالی ہوتی ہیں جن کے مجموعے کا نام سبزہ ہے، مگر یہی غیر سبزہ تبدیل ہو کر سبزہ بن جاتا ہے۔ تبدیلی کا یہ واقعہ روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر اسی ہونے والے واقعے کا دوسری بار ہونا مستبعد کیوں ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلی دنیا کا وجود میں آنا خود ہی دوسری دنیا کے وجود میں آنے کا ثبوت ہے۔ ایک دنیا کا تجربہ کرنے کے بعد دوسری دنیا کو سمجھنا عقلی اور منطقی طور پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے، علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر تکبر کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تشریح: عرب کے لوگوں نے شرک کو سچائی سمجھ کر اختیار کر رکھا تھا۔ پیغمبر کی دعوت توحید سے شرک کو ماننے والوں کے عقائد متزلزل ہوئے تو اس میں ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا جو شرک کی زمین پر اپنی سرداری قائم کیے ہوئے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے شرک کو چھوڑنا صرف اپنے آبائی دین کو چھوڑنا ہوتا ہے، جبکہ ایک سردار کے لیے شرک کا خاتمہ اس کی سرداری کے خاتمے کے معنی ہے۔ اس لیے ہر دور میں بیامیز دین کی دعوت کے سب سے زیادہ مخالف وہ لوگ بن جاتے ہیں جو ملاوٹی دین کی بنیاد پر اپنی قیادت قائم کیے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ حق کی دعوت اور اس کے داعی کے بارے میں لایانی بحثیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زیر اثر عوام دعوت کے بارے میں مشتبہ ہو جائیں اور بدستور اپنے رواجی دین پر قائم رہیں۔ حق کی یہ مخالفت وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ خود ساختہ دین کی بنیاد پر انہوں نے جو اپنی جھوٹی بڑائی قائم کر رکھی ہے وہ بدستور قائم رہے۔ ان کو سچائی سے زیادہ اپنی ذات سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بہت بڑے مجرم ہیں۔ قیامت میں ان کے حصے میں رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ آنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا، اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی لا ہوا خسارہ ہے۔ تشریح: ایک شخص وہ ہے جو دین کو کامل صداقت کے طور پر دریافت کرتا ہے، دین اس کے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے، وہ کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی نظر میں ہر دوسری چیز ثانوی بن جاتی ہے، یہی شخص خدا کی نظر میں سچا مومن ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو بس اوپری جذبے سے دین کو مانیں، ایسے لوگوں کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے وابستہ ہوتی ہیں، البتہ سطحی تأثر کے تحت وہ اپنے آپ کو دین سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ وابستگی صرف اس وقت تک کے لیے ہوتی ہے جب تک دین کو اختیار کرنے سے انہیں کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، ان کے مفادات پر اس سے کوئی زد نہ پڑتی ہو۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ دین اور ان کا مفاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ فوراً ذاتی مفاد کو اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق انسان آخرت کو پانے میں بھی ناکام رہتا ہے اور دنیا کو پانے میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں معاملے میں کامیابی کے لیے ایک ہی لازمی شرط ہے اور وہ یکسوئی ہے، اور یہی وہ قلبی صفت ہے جس سے منافق انسان ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ وہ اپنے دو طرفہ رجحان کی وجہ سے نہ پوری طرح آخرت کی طرف یکسو ہوتا اور نہ پوری طرف دنیا کی طرف۔ اس طرح وہ دونوں میں سے کسی کی بھی لازمی قیمت نہیں دے پاتا۔ ایسے لوگ دو طرفہ محرومی کی علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ وہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تشریح: خدا کو چھوڑنا ہمیشہ غیر خدا پر بھروسہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خدا کے سچے راستے سے ہٹتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ وہ خدا کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ غیر خدا کبھی کوئی بت ہوتا ہے اور کبھی بت کے سوا کوئی دوسری چیز، مگر اس دنیا میں ایک خدا کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ اس لیے آدمی جب خدا کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ طاقتور کو چھوڑ کر ایسی موہوم چیز کا سہارا پکڑتا ہے جس کا بحیثیت طاقت کوئی وجود نہیں۔ اس سے زیادہ بھول کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مزید یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وابستہ کرنا صرف ضرورت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت کا تقاضا بھی ہے۔ وہ انسان کے اوپر خدا کا حق ہے۔ اس لیے جب آدمی خدا کو چھوڑ کر موہوم چیزوں کی طرف جاتا تو اس کا نقصان فوراً اس کے لیے مقدر ہو جاتا ہے، اور جہاں تک اس کے نفع کا سوال ہے وہ تو کبھی ملنے والا نہیں۔ غیر خدا کو سہارا بنانے والے بظاہر اس کو اپنے سے اونچا سمجھتے ہیں، ورنہ وہ اس کو سہارا نہ بنائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ غیر خدا جس کو سہارا بنایا جائے اور وہ لوگ جو انہیں اپنا سہارا بنائیں، دونوں یکساں درجے میں مجبور اور بے طاقت ہیں۔ ایسی دنیا میں جو لوگ اس کا ثبوت دیں کہ انہوں نے ماحول سے اوپر اٹھ کر سوچا، غیر خداؤں کے پرفریب ہجوم میں انہوں نے خدا کو دریافت کیا اور پھر صرف آخرت کی خاطر اپنی زندگی کو خدا کی پسند کے راستے پر ڈال دیا، وہ اس دنیا کی سب سے قیمتی روح ہیں۔ خدا ان کی اس طرح قدردانی کرے گا کہ ان کو جنت کی کامل دنیا میں بسائے گا جہاں وہ ابدی طور پر عیش کرتے رہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف پکارا تو جو لوگ ناحق کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کیے ہوئے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مخالفت بڑھتی رہی یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوا گویا ناحق کے علمبردار حق کے علمبرداروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایسے نازک حالات میں بعض مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو خدا ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ حق اور ناحق کی کشمکش میں وہ غیر جانبدار کیوں بنا ہوا ہے؟ فرمایا، خدا بلا شبہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، مگر خدا کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ فوراً مداخلت کرے۔ وہ معاملات کے اس حد تک پہنچنے کا انتظار کرتا ہے جہاں ایک فریق کا برسر حق ہونا اور دوسرے فریق کا برسر باطل ہونا پوری طرح ثابت شدہ بن جائے۔ جب یہ حد آ جاتی ہے
اس وقت خدا بلا تاخیر مداخلت کر کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی اس سنت پر راضی کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چیز اس زمین و آسمان کے اندر ممکن نہیں۔ اس کے سوا ہر راستہ موت کا راستہ ہے، نہ کہ زندگی کا راستہ۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تشریح۔ اس آیت میں 6 مذہبی گروہوں کا ذکر ہے: مسلمان، یہودی، صابئی، نصارہ، مجوس اور مشرکین مکہ۔ یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، اسی طرح صابئی حضرت یحییٰ کو ماننے والے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو، مجوس زردشت کو اور مشرکین حضرت ابراہیم کو۔ یہ سارے لوگ ابتداً توحید پرست تھے، مگر بعد کو انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا، اور اب وہ اسی بگڑے ہوئے دین پر قائم ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی عملاً ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی کتاب اگرچہ محفوظ ہے، مگر امتحان کی دنیا میں ان کے ہاتھ اس سے بدھے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی خود ساختہ تشریح کر کے اپنا ایک دین بنائیں اور اس خود ساختہ دین پر قائم ہو کر سمجھیں کہ وہ خدا کے دین پر قائم ہیں۔ خدا کا اصل دین ایک ہے، مگر لوگوں کی اپنی تشریحات میں وہ ہمیشہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب لوگ خدا کے اصل دین پر ہوں تو ان کے درمیان اتحاد فروغ پاتا ہے، مگر جب لوگ خود ساختہ دین پر چلنے لگیں تو ہمیشہ ان کے درمیان مذہبی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات لامتناہی طور پر بڑھتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، تاہم اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا حال پوری طرح معلوم ہے۔ وہ قیامت میں بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تشریح۔
جس طرح انسان کے لیے خدا کا ایک قانون ہے، اسی طرح بقیہ کائنات کے لیے بھی خدا کا ایک قانون ہے۔ بقیہ کائنات خدا کے قانون پر بلا اختلاف قائم ہے۔ وہ نہایت اتفاق اور ہم آہنگی کے ساتھ خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی پیروی کر رہی ہے۔ یہ صرف انسان ہے جو اختلاف پیدا کرتا ہے۔ وہ خود ساختہ تشریح نکال کر نئے نئے راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ خدا کی نظر میں وہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جو خدا کے دین میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ وہ بے اختلاف کائنات میں اختلاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جس دنیا میں چاروں طرف نہایت وسیع پیمانے پر ایک دین کا سبق دیا جا رہا ہے، وہاں وہ کئی دین وضع کرنے میں مشغول ہیں۔ خدا کی کائنات خدا کی مرضی کا عملی اعلان ہے۔ جو لوگ خدا کے قائم کردہ اس عملی نمونے کے خلاف چلتے ہیں، وہ آج ہی اپنے آپ کو مستحق عذاب ثابت کر رہے ہیں۔ قیامت اس نتیجے کا صرف لفظی اعلان کرے گی جس کا عملی اعلان اسی آج کی دنیا میں ہر آن ہو رہا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، پس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے وہاں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کر اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ تشریح: بڑی تقسیم میں تمام گروہ صرف دو ہیں، ایک اہل حق اور دوسرے ان کا انکار کرنے والے۔ جو لوگ دنیا میں اہل حق سے جھگڑتے ہیں وہ بطور خود یہ سمجھتے ہیں دلائل کا پہاڑ اپنے ساتھ لیے کر، یہ صرف ان کی غیر سنجیدگی ہے جو ان کی بے معنی بحثوں کو انہیں دلیل کے روپ میں دکھاتی ہے۔ وہ چونکہ حق کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس کے خلاف جھوٹے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت میں اپنے عدم اعتراف کی ایسی سخت سزا پائیں گے جس سے وہ کبھی نکل نہ سکیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہوگی، اور ان کو پاکیزہ قول کی ہدایت بخشی گئی تھی، اور ان کو خدائے حمید کا راستہ دکھایا گیا تھا. تشریح: جس دنیا میں ہر طرف پرفریب الفاظ کا جال بچھا ہوا ہو، جہاں حق سے پھرے ہوئے لوگ غلبہ حاصل کیے ہوئے ہوں، ایسے ماحول میں ایمان کی صداقت کو پہچاننا بلا شبہ سخت مشکل کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ ایمان کے اس راستے پر عملاً اپنے آپ کو ڈال دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقوال کے پرشور ہنگاموں میں قول طیب کو پانے کی توفیق ملی، جنہوں نے راستوں کے ہجوم میں صراط حمید کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا. جو لوگ دنیا میں اس عظیم لیاقت کا ثبوت دیں، وہ انسانیت کے سب سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں. وہ اس قابل ہیں کہ انہیں جنت کے ابدی باغوں میں بسایا جائے. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس مسجد میں راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تشریح: حق کا انکار کرنے کی ایک مثال وہ ہے جو قدیم مکہ میں پیش آئی. مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پرامن تبلیغ کو بھی برداشت نہیں کیا. انہوں نے آپ کے اوپر پابندیاں لگائیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یک طرفہ طور پر ظلم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا. مکہ کے لوگوں کی یہ روش انکار پر سرکشی کا اضافہ تھی. جو لوگ ایسے ظالمانہ رویے کا ثبوت دیں، ان کے لیے خدا کے یہاں سخت ترین سزا ہے، خواہ وہ ماضی کے ظالم لوگ ہوں یا حال کے ظالم لوگ، اور خواہ ان کی سرکشی کا تعلق حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ مسجد سے ہو یا اس وسیع تر مسجد سے جس کو خدا نے زمین کی صورت میں اپنے تمام بندوں کے لیے بنایا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا
طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تشریح: حضرت ابراہیم کا زمانہ 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ساری آباد دنیا میں مشرکانہ مذہب چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ شرک کے عمومی غلبہ کی وجہ سے تاریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہو گیا. اب یہ نوبت آ گئی کہ جو بچہ پیدا ہو وہ اپنے ماحول سے صرف شرک کا سبق لے. حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے تھے. اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ عراق اور شام اور مصر جیسے آباد علاقوں کو چھوڑ کر حجاز کے غیر آباد علاقے میں چلے جائیں اور وہاں اپنی اولاد کو بسا دیں. غیر آباد علاقے میں بسانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں الگ تھلگ دنیا میں ایک ایسی نسل پیدا ہو جو شرک سے منقطع ہو کر پرورش پا سکے. حضرت ابراہیم نے اسی خدائی منصوبے کے تحت اپنی اولاد کو موجودہ مکہ میں لا کر بسا دیا، جو اس وقت یکسر غیر آباد تھی. اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے ایک مسجد خانہ کعبہ تعمیر کی تاکہ وہ اس نئی نسل کے لیے اور بالآخر ساری دنیا کے لیے ایک خدا کی عبادت کا مرکز بن سکے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر پہنچیں اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. پس اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. تشریح: کعبہ کی تعمیر کا ابتدائی مقصد ان لوگوں کے لیے مرکز عبادت فراہم کرنا تھا جو پیدل چل کر وہاں پہنچنے کی مسافت پر ہوں، مگر بالآخر اس کو سارے عالم کے لیے ایک خدا کی عبادت کا مرکز بننا تھا، اور یہ مقصد پوری طرح حاصل ہوا. یہاں پہنچ کر حاجی جو مناسک اور مراسم ادا کرتا ہے، قرآن میں اس کا مختصراً بیان ہے اور احادیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. تاکہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے فوائد جن کو وہ اعتقادی طور پر مانتے ہیں ان کو یہاں عملی طور پر دیکھیں. حج کے لیے آدمی جن مقامات پر حاضر ہوتا ہے ان سے دین خداوندی کی عظیم تاریخ وابستہ ہے. اس بنا پر وہاں جانا اور ان کو دیکھنا دلوں کو پگھلانے کا سبب بنتا ہے. وہاں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. اس طرح وہاں اسلام کی بین الاقوامی وسعت کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے. حج کا سالانہ اجتماع
مسلمانوں کے اندر عالمی سطح پر اجتماعیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آدمی کو اس سفر سے بہت سے دینی اور دنیاوی تجربے حاصل ہوتے ہیں جو اس کے لیے زندگی کی تعمیر میں مددگار بنتے ہیں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تنظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تشریح: حلال کیا ہے اور حرام کیا چیز مقدس ہے اور کیا چیز غیر مقدس، عبادت کے کون سے طریقے درست ہیں اور کون سے طریقے درست نہیں، یہ سب باتیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے واضح طور پر بتا دی ہیں۔ ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل جائز نہیں۔ ہر تبدیلی جو بطور خود ان چیزوں میں کی جائے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں میں بالکل لفظی طور پر پیغمبرانہ تعمیلات کی پیروی کرے، وہ کسی حال میں ان میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ یہ امور وہ ہیں جن کی حقیقت صرف خدا کو معلوم ہے۔ آدمی جب ان میں اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایسی چیز کے بارے میں اپنی واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے جس کی اسے کوئی واقفیت نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اللہ کی طرف یکسو رہو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔ تشریح: اس کائنات میں مرکزی قوت صرف ایک ہے اور وہ خدا واحد کی ذات ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا سے جوڑے اس نے اپنے لیے حقیقی ٹھکانہ پا لیا، وہ مضبوط زمین پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے آپ کو خدا سے نہ جوڑے یا ایسا ہو کہ وہ زبان سے خدا کا اقرار کرے مگر اپنا دلی تعلق کسی اور سے وابستہ رکھے، وہ گویا اس مرکز سے کٹا ہوا ہے جس کے سوا اس کائنات میں دوسرا کوئی مرکز نہیں۔ ایسے شخص کا حال اس انسان جیسا ہوگا جس کی ایک مثال اوپر کی آیت میں بتائی گئی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔
یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کے شاعر کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تم کو ان سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ تشریح: شعیرہ جمع شعائر کے معنی علامت کے ہیں۔ اسلام کی جو عبادتیں ہیں ان کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اندرونی پہلو۔ اندرونی پہلو عبادت کا اصل ہے اور جو ظاہری پہلو ہے وہ اسی اندرونی پہلو کی علامت یا شعیرہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو شعائر مقرر کیے ہیں ان کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ظاہری طور پر ان کی تعظیم کر لی جائے۔ ان کا حق ادا کرنے کے لیے دل کا تقوی مطلوب ہے۔ ہدی و نیاز کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ ایک حقیقت کی علامت ہیں، نہ کہ وہ بذات خود حقیقت ہیں۔ ان جانوروں کو رنگنا یا اس کا اہتمام کرنا کہ ان پر سواری نہ کی جائے، ان سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے یہاں قلبی حالت کی قدر ہے، نہ کہ محض ظاہری حالت کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے تو تم اسی کے ہو کر رہو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو ان پر پڑے اس کو سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تشریح: انسان اس دنیا میں جو بھی پیداوار حاصل کرتا ہے، خواہ وہ زرعی پیداوار ہو یا حیوانی پیداوار یا صنعتی پیداوار، ان کے بارے میں اس کے اندر دو قسم کی ممکن نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، یا یہ کہ وہ معبودوں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ یہ نفسیات سراسر مشرکانہ نفسیات ہے۔ دوسری نفسیات یہ ہے کہ آدمی جو کچھ حاصل کرے اس کو وہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی چیز سمجھے۔ عشر اور زکوٰۃ اور قربانی اسی دوسرے جذبے کے خارجی اظہار کے مقرر طریقے ہیں۔ آدمی اپنی کمائی کا ایک حصہ خدا کی راہ میں نذر کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس بات کا عملی اقرار کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا عطیہ ہے، نہ کہ محض اس کا اپنا کسب۔ انسان کو اگر صحیح معنوں میں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے دل کا جو حال ہوگا وہ وہی ہوگا جس کو یہاں اخبات کہا گیا ہے۔ ایسا آدمی ہمتاً خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔
اس پر عجز کی کیفیت طاری ہو جائے گی. اللہ کے تصور سے اس کا دل دہل اٹھے گا. وہ اپنی ہر چیز کو خدا کی چیز سمجھنے لگے گا، نہ کہ اپنی ذاتی چیز. وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی یادگار بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. پس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور بے سوال محتاج اور سائل کو کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تشریح: دنیا میں اگر اونٹ اور دوسرے مویشی نہ ہوتے، صرف شیر اور ریچھ اور بھیڑیے ہوتے تو ان سے خدمت لینا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا اور ان کو عمومی پیمانے پر قربان کرنا تو بالکل ناممکن ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف وحشی اور درندہ جانور نہیں پیدا کیے بلکہ کچھ ایسے جانور بھی پیدا کیے جن میں فطری طور پر یہ مزاج موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کے قابو میں دے دیتے ہیں، اور جب انسان ان کو غذا یا قربانی کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس وقت ان کی تسخیری فطرت اپنی آخری حد پر پہنچ جاتی ہے. قربانی کا طریقہ اس لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ خدا کو گوشت اور خون کی ضرورت ہے. قربانی تو صرف ایک علامتی فعل ہے. جانور کی قربانی اس انسان کی ایک ظاہری تصویر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذبح کر چکا ہے. یہ دراصل خود اپنا ذبیحہ ہے جو جانور کے ذبیحہ کی صورت میں ممثل ہوتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے جانور کی قربانی خود اپنی قربانی کے ہم معنی بن جائے. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ بدعہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ڈھا دیے جاتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے، بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا ہے۔ تشریح: اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی گروہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالے تو وہ اس دنیا میں تنہا نہیں ہوتا۔ غافل اور سرکش لوگ جب اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں تو خدا ظالموں کے مقابلے میں ان کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا ابتداً اپنا نام لینے والوں کے اخلاص کا امتحان لیتا ہے، مگر جو لوگ امتحان میں پڑھ کر اپنا مخلص ہونا ثابت کر دیں، خدا ضرور ان کی مدد پر آ جاتا ہے اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ تمام رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے حق پر کاربند رہ سکیں۔ اہل ایمان کا اصل اقدام صرف دعوت ہے، وہ دعوت سے آغاز کرتے ہیں اور برابر دعوت ہی پر قائم رہتے ہیں۔ وہ بوقت ضرورت کبھی جنگ بھی کرتے ہیں، مگر ان کی جنگ ہمیشہ دفاع کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ جارحیت کے لیے۔ ایک گروہ اگر زیادہ مدت تک اقتدار پر قابض رہے تو اس کے اندر سرکشی اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس دنیا میں دفع کا قانون مقرر کیا ہے۔ وہ بار بار ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو اقتدار کے مقام سے ہٹاتا ہے۔ اس طرح تاریخ میں سیاسی توازن قائم رہتا ہے۔ اگر خدا ایسا نہ کرے تو لوگوں کی سرکشی یہاں تک بڑھ جائے کہ عبادت خانے جیسے مقدس ادارے بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہ رہیں۔ اس دفعہ کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی گروہ کے اقتدار کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اس کی ایک مثال موجودہ زمانے میں برطانیہ عظمیٰ کی ہے، جس کو وطنی آزادی کی تحریکوں کے ذریعے ختم کیا گیا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کی مثال روس اور امریکہ کی شکل میں نظر آتی ہے، یعنی ایک کے ذریعے دوسرے پر روک لگانا اور اس طرح بین الاقوامی سیاست میں توازن قائم رکھنا۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ تشریح: خدا کی مدد کا مستحق بننے کی شرط خاص یہ ہے کہ آدمی ایسا ہو کہ اس کو اقتدار ملے پھر بھی وہ نہ بگڑے، اس کو بڑائی کا مقام ملنا اس کے عز و تواضع کو بڑھانے والا بن جائے۔ جو لوگ اقتدار سے پہلے کے حالات میں اس طرح صالح ثابت ہوں
وہی اقتدار کے بعد کے حالات میں صالح ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ خدا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ بندوں کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے معاملات میں وہی کرتے ہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے، اور اس سے دور رہتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ پھر میں نے منکروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ تشریح: ابراہیم اور موسیٰ کو جھٹلانے والے لوگوں سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے ہم زمانہ لوگ ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو اس آیت کے اترنے کے وقت موجود تھے، کیونکہ قرآن کے اترنے کے زمانے میں تو تمام لوگ ان پیغمبروں کو ماننے والے بنے ہوئے تھے۔ یہی معاملہ ہر پیغمبر کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور بعد کے لوگوں نے ان کو عظمت و تقدس کا مقام دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے زمانے میں مجرد ایک داعی ہوتا ہے، مگر بعد کے زمانے میں اس کے نام کے ساتھ عظمتوں کی تاریخ وابستہ ہو جاتی ہے۔ ہر دور کے انسانوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ پیغمبر کو مجرد داعی کے روپ میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ پیغمبر کو صرف عظمتوں کے روپ میں پہچاننا جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ ہی کا داعیانہ روپ تھے، مگر آپ کے زمانے کے وہی لوگ جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے وابستگی پر فخر کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو ماننے والے حقیقتاً کون لوگ ہیں۔ پیغمبر کو ماننے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو دعوت والے پیغمبر کو پہچانیں۔ جو لوگ صرف عظمت والے پیغمبر کو پہچانیں وہ تاریخ کے مومن ہیں، نہ کہ حقیقتاً پیغمبر خدا کے مومن۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ پس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، پس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنی ہی بیکار کنویں اور کتنے پختہ محل
جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تشریح: خدا کے نزدیک دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو عبرت اور نصیحت کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں۔ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ واقعات کو دیکھیں مگر اس سے نصیحت نہ لے سکیں، وہ خدا کی نظر میں اندھے ہیں۔ ان کا دیکھنا جانور کا دیکھنا ہے، نہ کہ انسان کا دیکھنا۔ خدا نے زمین پر نصیحت کے بے شمار سامان پھیلا دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ قدیم یادگاریں ہیں جو پچھلی قوموں نے دنیا میں چھوڑی ہیں۔ یہ قومیں کبھی عظمت و اقتدار کا مقام حاصل کیے ہوئے تھیں، مگر آج ان کا نشان ٹوٹے ہوئے کھڈروں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ واقعہ ہر انسان کو اس کا انجام یاد دلا رہا ہے، مگر جب لوگ دل والی آنکھ کھو دیں تو سر کی آنکھ انہیں کوئی بھی بامانہ چیز نہیں دکھاتی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اور تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تشریح: اس دنیا میں کوئی شخص یا قوم اگر سرکشی کرے تو خدا ضرور اس کو پکڑتا ہے، مگر خدا کبھی پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ انسان ایک دن میں بے برداشت ہو سکتا ہے، مگر خدا 1000 سال تک بھی بے برداشت نہیں ہوتا۔ خدا نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی لمبی مدت تک لوگوں کو موقع دیتا ہے تاکہ اگر وہ اصلاح کرنے والے ہوں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا کسی فرد یا قوم کو صرف اس وقت پکڑتا ہے جب کہ وہ آخری طور پر اپنا مجرم ہونا ثابت کر چکے ہوں۔ پچھلے لوگوں کے ساتھ خدا نے یہی معاملہ کیا، آئندہ کے لوگوں کے ساتھ بھی خدا اپنی اسی سنت کے تحت معاملہ فرمائے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ کہو کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں۔ تشریح:
انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالآخر ایک ایسی دنیا میں پہنچنے والا ہے جہاں مومنین اور صالحین کے لیے ابدی راحت ہے، اور جو لوگ حق کو نظر انداز کریں اور اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ دکھائیں، ان کے لیے ابدی آگ کا عذاب۔ اسلامی دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس آنے والے دن سے باخبر کر دیا جائے۔ کام کی یہ نوعیت خود متعین کر رہی ہے کہ داعی کا اصل کام خبردار کرنا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ صرف خدا سے متعلق ہے اور وہی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم ملا ہے جان لیں کہ یہ فی الواقع تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر وہ اس پر یقین لائیں، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تشریح: حق کا داعی خواہ وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ پیش آتا ہے کہ جب وہ خدا کی سچی بات کا اعلان کرتا ہے تو معاندین اس کی بات میں طرح طرح کے شوشے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی صداقت کے بارے میں مشتبہ کر دیں۔ اس طرح کے شوشے ہمیشہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ جب وہ پیش کیے جاتے ہیں تو داعی کو موقع ملتا ہے کہ وہ ان کی وضاحت کر کے اپنی بات کو اور زیادہ ثابت شدہ بنا دے۔ اس سے مخلص لوگوں کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ مخلصانہ شعور سے خالی ہوتے ہیں، یہ شوشے ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، وہ ان کے فریب میں مبتلا ہو کر حق سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو لوگ فی الواقع ایمان کے معاملے میں سنجیدہ ہوں وہ کبھی
جھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ الفاظ کے طلسم سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، ان کا ایمان ان کے لیے ایسا علم بن جاتا ہے جو باتوں کو ان کی گہرائی کے ساتھ جان لے، نہ کہ محض باتوں کے ظواہر میں اٹک کر رہ جائے۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کو ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تشریح: پیغمبر کی دعوت میں دلیل کی عظمت پوری طرح موجود ہوتی ہے، مگر وہ لوگ جو صرف ظاہری عظمتوں کو جانتے ہیں وہ پیغمبر کی معنوی عظمت کو دیکھ نہیں پاتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ شک و شبہے میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ حق کو ظاہری عظمتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ حق کو مجرد روپ میں لوگوں کے سامنے لائے تاکہ جو لوگ حقیقت شناس ہیں وہ اس کو پہچان کر اس سے وابستہ ہو جائیں، اور جو ظاہر بھی ہیں وہ اس کو نظر انداز کر کے اپنا مجرم ہونا ثابت کریں۔ آیتوں کو جھٹلانا یہ ہے کہ آدمی دلیل کے سطح پر ظاہر ہونے والے حق کو نظر انداز کر دے، وہ اس صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جو مجرد روپ میں اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے، اللہ ضرور ان کو اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا حلم والا ہے۔ تشریح: جو شخص ایمان کے معاملے میں مخلص ہو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر دوسری چیز کی قربانی گوارا کر لیتا ہے، مگر ایمان کی قربانی اسے گوارا نہیں ہوتی۔ اس راہ میں اگر وطن چھوڑنا پڑے تو وہ وطن چھوڑ دیتا ہے، اس راہ میں قتل ہونا پڑے تو وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ بندھا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسی حال میں مر جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس بات کا ثبوت دیں گے
کہ وہ ایمان کو سب سے قیمتی چیز سمجھتے ہیں، اللہ ان کی اس طرح قدردانی فرمائے گا کہ انہیں آخرت کی سب سے قیمتی چیز دے دے گا۔ وہ وہاں ابدی طور پر خوشیوں اور راحتوں کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ یہ ہو چکا، اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ تشریح: اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ وہ اس خدا کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں جو غفور و رحیم ہے۔ وہ لوگوں کی زیادتیوں سے مسلسل درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرماتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا گروہ عام طور پر اسی اخلاق خداوندی پر قائم تھا۔ ان پر ظلم کیا جاتا تھا مگر وہ اس کو برداشت کرتے تھے، ان کے ساتھ اشتعال انگیز باتیں کی جاتی تھیں مگر وہ درگزر کرتے تھے۔ تاہم بعض مسلمانوں سے ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو فوری جذبے کے تحت انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ ان کو نقصان پہنچایا گیا تو انہوں نے بھی کچھ نقصان پہنچایا۔ دشمنوں نے اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا۔ وہ خود اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو بھول گئے، البتہ مسلمانوں کے معمولی واقعے کو ظلم قرار دے کر ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنا بدترین کمینہ پن ہے۔ جو لوگ اس قسم کے کمینہ پن کا ثبوت دیں وہ خدا کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک مسلمان کو ظالم ثابت کر رہے ہیں مگر حقیقت کی نظر میں وہ خود سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وہ اپنے ظلم کی سخت ترین سزا پا کر رہیں گے۔ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈوں سے وہ اہل حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اور بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تشریح: دنیا کا نظام خاموش زبان میں انسان کو زبردست سبق دے رہا ہے۔ یہاں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی آتی ہے اور وہ دن کو ڈھانک لیتی ہے۔ یہاں ہر روز دن آتا ہے اور رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تمثیل کی زبان میں اس حقیقت کا کائناتی اعلان ہے کہ ایک گروہ اگر شان و شوکت حاصل کیے ہوئے ہو تو اس کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی شان و شوکت ختم ہونے والی نہیں۔ اسی طرح دوسرا گروہ اگر مظلوم ہے تو اس کو بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی مظلومیت
ہمیشہ باقی رہے گی۔ جو خدا آسمانی دنیا میں روشنی کو تاریکی کے خانے میں ڈال دیتا ہے اور تاریکی کو روشنی کا روپ عطا کرتا ہے، وہی خدا انسانی دنیا میں بھی اسی قسم کے واقعات رونما کر سکتا ہے۔ یہاں کوئی بھی طاقت نہیں جو خدا کو ایسا کرنے سے روک دے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ تشریح: دنیا میں جب ایک آدمی حق کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے اور وہ اس کو ستانے کے لیے جری ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر حق پرست آدمی مایوسی میں مبتلا ہونے لگتا ہے، مگر کائنات زبان حال سے کہتی ہے کہ یہاں کسی بندے خدا کے لیے مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔ خدا ہر سال یہ منظر دکھاتا ہے کہ زمین کا سبزہ گرمی کی شدت سے جھلس جاتا ہے، مٹی خشک ویران نظر آنے لگتی ہے۔ بظاہر اس میں زندگی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بارش برستی ہے اور خشک مٹی میں سبزہ لہلہا اٹھتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو ہر سال مادی سطح پر دکھایا جاتا ہے۔ پھر خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانی سطح پر بھی اپنا یہی کرشمہ دکھا دے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی؟ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تشریح: زمین کی تمام چیزیں ایک خاص توازن کو مسلسل اپنے اندر قائم رکھتی ہیں۔ اگر ان کا توازن بگڑ جائے تو چیزیں مفید بننے کے بجائے ہمارے لیے سخت مضر بن جائیں۔ پانی میں دھات کا ایک ٹکڑا ڈالیں تو وہ فوراً ڈوب جائے گا، مگر پانی کو خدا نے ایک خاص قانون کا پابند بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوہے یا لکڑی کو
کشتی کی صورت دے دی جائے تو وہ پانی میں نہیں ڈوبتی۔ خلا میں بے شمار کرے ہیں، ان کو بظاہر گر پڑنا چاہیے، مگر وہ خاص قانون کے تحت نہایت صحت کے ساتھ اپنے مدار پر تھمے ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، اس کو خدا نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا جو اس کے لیے سراپا رحمت ہے، مگر آزادی پا کر انسان ایسا سرکش ہو گیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے محسن کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے، پس وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تشریح: عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی اندرونی حقیقت اور دوسرے اس کا ظاہری طریقہ۔ اندرونی حقیقت عبادت کا اصل جز ہے اور ظاہری طریقہ اس کا اضافی جز۔ مگر کوئی گروہ جب لمبی مدت تک اس پر کاربند رہتا ہے تو وہ اس فرق کو بھول جاتا ہے، وہ عبادت کی ظاہری تعمیل ہی کو اصل عبادت سمجھ لیتا ہے۔ اسی کا نام جمود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب وہ اگلا پیغمبر بھیجتا ہے تو وہ اس کی شریعت ظاہری طریقے میں کچھ فرق کر دیتا ہے۔ اس فرق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جمود کو توڑا جائے، لوگوں کو ظاہر پرستی کی حالت سے نکال کر زندہ عبادت کرنے والا بنایا جائے۔ اب جو لوگ ظاہری آداب و قواعد ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہوں، وہ پیغمبر کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ پیغمبر کے کہنے پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی ان کی عبادت میں نئی روح پیدا کر دیتی ہے، وہ ان کو جامد ایمان کی حالت سے نکال کر زندہ ایمان کی حالت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وہ خاص حکمت ہے جس کی بنا پر ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر کے منسک طریق عبادت میں بعض فرق رکھا گیا۔ جب کوئی پیغمبر نیا منسک لایا تو جمود میں پڑے ہوئے لوگوں نے اس کے خلاف سخت اعتراضات نکالنے شروع کیے، مگر پیغمبروں کو یہ حکم تھا کہ وہ ان امور کو موضوع بحث نہ بننے دیں، وہ اصلی اور بنیادی تعلیمات پر اپنی ساری توجہ صرف کر دیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم منکروں کے چہرے پر برے آثار دیکھتے ہو، گویا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے، اس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے انکار کیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح: خالص توحید کی دعوت ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے جو ایک اللہ کے سوا دوسروں سے اپنی عقیدتیں وابستہ کیے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے معبودوں اور اپنی محبوب شخصیتوں پر تنقید کو سن کر بفر اٹھتے ہیں۔ دعوت حق کی تردید سے اپنے آپ کو بے بس پا کر وہ داعیان حق پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سرے سے خاتمہ کر دیں۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارا رویہ سراسر بے عقلی کا رویہ ہے۔ آج تم لفظی تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کل تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہیں اپنی اس روش کی بنا پر آگ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو۔ تم لوگ خدا کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ تشریح: اللہ کے سوا کسی اور کو تقدس کا مقام دینا سراسر بے عقلی کی بات ہے، اس لیے کہ مقدس مقام اس کو دیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہو، اور اس دنیا کا حال یہ ہے کہ یہاں کسی بھی انسان یا غیر انسان کو کوئی حقیقی طاقت حاصل نہیں۔ مکھی ایک انتہائی معمولی چیز ہے، مگر زمین و آسمان کی تمام چیزیں مل کر بھی ایک مکھی کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ پھر کسی غیر خدا کو مقدس سمجھنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟
اس قسم کے تمام عقیدے دراصل خدا کی خدائی کے کم تر اندازے پر مبنی ہیں۔ لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر وہ اس کی عظمت و قدرت سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ خدا کو ویسا مانیں جیسا کہ اس کو ماننا چاہیے تو انہیں اپنے یہ تمام عقیدے مضحکہ خیز حد تک بے معنی معلوم ہوں۔ وہ خود ہی ایسے تمام عقیدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ تشریح: اللہ نے جس اسکیم کے تحت انسان کو بنایا اور اس کو زمین پر رکھا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرے۔ وہ ان کو بتائے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا۔ چنانچہ اس نے یہ انتظام کیا کہ وہ انسانوں میں سے کسی کو پیغمبری کے لیے چنتا ہے اور اس کے پاس فرشتے کے ذریعے اپنا کلام بھیجتا ہے۔ اس انتظام کے تحت انسان کو اصل حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی لوگوں کے اعمال کی نگرانی بھی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جب امتحان کی مدت ختم ہوگی تو تمام لوگ خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے تاکہ اپنی اپنی کارکردگی کے مطابق اپنے انجام کو پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تم کو چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے
بس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار۔ تشریح: اس آیت کا خطاب اصلاً اصحاب رسول سے اور طبعاً تمام مومنین قرآن سے ہے۔ اس گروہ کو خدا نے اس خاص کام کے لیے منتخب کیا کہ وہ قیامت تک تمام قوموں کو خدا کے سچے اور حقیقی دین سے باخبر کرتا رہے۔ رسول نے یہی عمل شہادت اپنے زمانے کے لوگوں پر کیا اور آپ کے پیرووں کو یہی عمل بعد کو اپنے ہم زمانہ لوگوں پر انجام دینا ہے۔ یہ کام ایک بے حد نازک کام ہے۔ اس کے لیے مجاہدانہ عمل درکار ہے۔ اس کو صرف وہی لوگ حقیقی طور پر انجام دے سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کے آگے جھکنے والے بن گئے ہوں، جو دوسروں کے لیے اتنے زیادہ خیر خواہ ہوں کہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ ان کے لیے خرچ کرنے میں خوشی محسوس کریں، جو ہر دوسری چیز سے اوپر اٹھ کر صرف ایک خدا پر بھروسہ کرنے والے بن گئے ہوں، جو سچے معنوں میں لفظ مسلم کا مصداق ہوں، جو ان کے لیے خصوصی طور پر وضع کیا گیا ہے۔ تاہم اس کار شہادت کے ساتھ خدا نے ایک خاص معاملہ یہ کیا ہے کہ اس کی راہ کی خارجی رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں ایسا انقلاب لایا گیا جس نے ان رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جن کا سابقہ پچھلے نبیوں اور ان کی امتوں کو پیش آتا تھا۔ اب اس کام کے لیے حقیقی رکاوٹ کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے حاملین خود ہی اپنی نادانی سے اپنی راہ میں خود ساختہ مشکلیں پیدا کر لیں اور ایک آسان کام کو مصنوعی طور پر مشکل کام بنا ڈالیں۔